اور سب کے سب جو تھے وہ تعظیماً جھک گئے. حضرت یوسف وہیں تھے بیٹھے ہوئے تخت پر، اور حضرت یعقوب بھی تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جی وہ جو میں نے بچپن میں آپ سے خواب کا ذکر کیا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ سربہ سجود یعنی جھکے ہوئے ہیں میرے قدموں میں، تو آج آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے کہ پورا مصر جو ہے اس کی بادشاہت، اس کے خزانے، یہ سب میرے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو یاد رکھا کہ کس تکلیف اور شدت میں جب کنویں میں تھے تو تکلیف اور شدت میں کس طرح سے بے چین تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ تھے. اس وقت کو بھی یاد رکھا. پھر جب مصر کی بادشاہت آپ کو عطا ہوئی تو آپ نے اس وقت کو یاد رکھا کہ میں نے کس تکلیف کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنا وقت بھول جاتے ہیں. اب کسی رئیس اور امیر اور کبیر آدمی کو آپ دیکھیں، اسے پوچھیں تو بڑے فخر سے کہے گا ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں آپ، میں تو بڑا خاندانی رئیس ہوں، خاندانی اور بڑے فخر سے اپنی دولت اور عمارت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ باپ دادا سے پھکڑ چلے آ رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد اب یہ کوٹھیاں اور بنگلے ڈیفینس میں بن گئے کروڑ روپے کے، تو اب بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو خاندانی رئیس ہیں. اپنے وقت کو بھول جاتے ہیں. اسی سلسلے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، صاحب تفسیر روح البیان نے، بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے. مسلمان حکمراں جن میں خوف خدا تھا وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے. جیسے آج کل کے موجودہ حکمراں ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنے ہی حالات کے بچانے سے فرصت نہیں ہوتی، تو مخلوق خدا کے حالات کو کیا بچائیں گے. لیکن وہ حکمراں جو تھے ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، تو مخلوق خدا کی خبرگیری کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے. مخلوق خدا کے مسائل کو معلوم کرنا، حل کرنا. جا رہے تھے راتوں کو گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی کیا بات ہے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ وہ کہا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا ہے، وہ سوتیلی ماں ہے، ظاہر ہے. اچھا چلو ہمارے ساتھ چلو. تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا ایاز نام ہے. چلو ہمارے ساتھ. یہ وہاں لے گئے، وہ پرانے پھٹے میلے سے کچیلے کپڑے تھے، سب اتروائے، نہلایا دھلایا، اپنے ساتھ رکھا اور تعلیم و تربیت دی. تعلیم و تربیت دیتے دیتے ایاز جو تھا وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ بات بات پر محمود غزنوی ایاز ادھر آؤ، ایاز ادھر آؤ، ایاز یہ کام کرو، ایاز. سارا امور سلطنت اور خزانے کی چابیاں ایاز کے ہاتھ میں دے دی تھی، وزیر جیسا مرتبہ. تو ظاہر ہے لوگ حسد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، اور مسلمانوں میں تو عام طور سے یہ بیماری ہے کہ وہ ایک آدمی، ایک بھائی ان کا اگر ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو حسد بہت کرتے ہیں، حسد اور جلن بہت ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات. بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہے کہ کسی کو اگر دیکھ لیتے ہیں اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مکان میں بیٹھا ہوا ہے، حسد کرتے ہیں، اس کو کہاں سے ملا، کیوں کر ملا، کیسے ملا، یہ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، حسد کرتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حسد کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں، حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ میں لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھئی دے تو میں رہا ہوں، تم کیوں جل رہے ہو؟ بھئی یہ بات ہوتی ہے، بھئی میں دے رہا ہوں تو تم کو جلن کیا ہے. یعنی جس کو بھی دولت دی اللہ نے، مکان دیے، زمینیں دی، آسائشیں دی، رزق میں خیر و برکت دی، تو اللہ رب العالمین بھئی میں نے دی ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم خود بھی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو کہ اللہ ہم بھی تیرے فضل کے امیدوار ہیں. حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. چنانچہ وہ
حسد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے لگائی بجھائی کی، کہا کہ صاحب یہ جو ایاز لڑکا ہے، اب اس نے آپ نے اس کو تربیت دی، 5-6 سال سے یہ آپ کے پاس ہے، اب یہ جوان ہو گیا، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ صاحب چور ہے، یہ سرکاری خزانہ چراتا ہے، چابی آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، تہ خانے کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو سونا چاندی سرکاری خزانہ وغیرہ سب۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں۔ بادشاہ سنتے رہے، بادشاہوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، وہ سنتے سنتے بھی کان بھی پک جاتے ہیں آدمی کے، ان کا اچھا چلو بھائی تحقیقات کرو۔ پھر بعد میں بادشاہ نے کہا میں خود تحقیقات کروں گا۔ رات کو بادشاہ نے گشت شروع کیا، کرتے ہی تھے، تو محل کے قریب جو خزانہ تھا جہاں، وہاں بھی جانا شروع کر دیا کہ جب دیکھیں خزانے میں، کیونکہ چوری تو رات کے ہی وقت ہوگی، وہاں گئے تو دیکھا کہ خزانے پہ پہرے دار تو باہر کھڑا ہوا ہے اور موم بتی یعنی شمع جل رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی رات کا وقت ہے، یہ خزانے کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وہ کہا صاحب ایاز اندر ہے۔ اوہو، بادشاہ نے کہا تو لوگ ٹھیک کہتے تھے یہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ بادشاہ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اندر گئے۔ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ وہ بادشاہ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میلے سے کچیلے سے، یہ کون آدمی ہے؟ پہرے دار نے کہا تھا کہ ایاز اندر گیا ہے، یہاں تو اور تو کوئی آدمی نہیں ہے، ایاز تو بڑی اچھی پوشاک پہنتا ہے، وزیر ہے میرا۔ چلا جی یہ باہر آ گئے، انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ایاز باہر آئے، اوپر چڑھ کے سیڑھی پہ۔ تو بادشاہ نے کہا تم یہاں کیسے، اندر کیا کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا کوئی اور آدمی تو نہیں ہے اندر۔ کہا نہیں کوئی بھی نہیں، میں گیا تھا، چابی میرے پاس ہے۔ تو ان کا پھر تم کیا کر رہے تھے؟ ان کا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کہا بات اصل میں یہ ہے حضور کہ میں روزانہ آتا ہوں یہاں، خیر و برکت کے لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے خزانے میں برکت ہو، اور وہ پرانے کپڑے جو پہن کر یہاں داخل ہوا تھا وہ بھی پہن لیتا ہوں تاکہ غرور نہ پیدا ہو اور اپنے وقت کو یاد رکھوں کہ میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہے۔ صاحب ریاض الصالحین نے اس حدیث کو نقل کیا، امام نووی مسلم شریف کے جو شارح ہیں سید حضرت امام نووی، انہوں نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے صحابہ خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جو نابینا تھا اور ہم وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی مل جائے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی مل جائے، مجھے بینائی عطا ہو جائے، مجھے بینائی۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں اور دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، مجھے حسرت ہے۔ ایک آدمی ایسا تھا بالکل گنجا تھا وہ، اور خارش کی بیماری، سر بھی کھجاتا رہتا تھا اور جسم بھی کھجاتا رہتا تھا۔ کہتا تھا اللہ مجھ کو یہ بیماری دور کر دے، سر میں بھی گنجا ہے، بال سارے نکل گئے، بدن میں کھجلی آتی رہتی ہے، عجیب بیماری لگی ہوئی ہے۔ اس بستی میں ایک آدمی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اور اس بستی میں صحابہ، ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کو کوڑھ کی بیماری تھی، تمام جسم میں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمیں سب کے جسم کو محفوظ فرمائے، اس کے جسم میں کوڑھ کی بیماری تھی، بوٹیاں گل رہی تھی، جسم سے بدبو آتی تھی، کوئی آدمی پاس نہیں بیٹھتا تھا، وہ بھی دعا کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھئی فرشتو چلو بھئی ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے فرشتے کی، جاؤ بھئی ان کے تینوں کے پاس جاؤ، یہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، جاؤ اور ان کی مراد جو ہے اس کی پورا کرنے کے لیے انتظامات کرو۔ بہت اچھا۔ تو وہ آدمی جو تھے وہ نابینا کے پاس فرشتہ پہنچا، اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ خیریت سے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں، آیا ہوں
آپ کی کیا دعا آپ مانگتے؟ کہنے لگے بس میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں. اور جب آنکھیں مل جائیں گی تو پھر میں کوئی کاروبار شروع کروں گا، اپنا کچھ انتظام ہوتا ہے. کہا اچھا. اور کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں. اور اس نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. حدیث شریف میں آتا ہے ہاتھ پھیرتی آنکھیں آ گئی، بینائی آ گئی. وہ بڑا حیران ہوا، دنیا کو دیکھا، بڑا خوش ہوا. اور فرشتے نے ایک بکری ہاتھ میں دے دی. کہا یہ بکری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. رخصت ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کے پاس پہنچا. ان کا بھائی کیا دعا مانگتے رہتے ہو؟ کہنے لگے صاحب سارا جسم گل گیا، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، بدبو جسم سے آتی رہتی ہے. سب رشتہ داروں نے، اعزاء نے، اقارب نے تھو تھو کر کے چھوڑ دیا سب نے. اب الگ تھلگ پڑا رہتا ہوں. تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری دور کر دے، اس میں خیر و برکت ہو، کچھ کام کروں. اچھا. ہاتھ پھیرا، جیسے ہی جسم پر ہاتھ پھیرا، حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف میں، جیسے ہی جسم پر ہاتھ پھیرا بالکل بدن صحیح ہو گیا. اور انہوں نے اس کو بھی ایک جانور دے دیا، لو اس کو پالو، انشاءاللہ برکت ہوگی. وہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا، وہ بیچارہ کھجا رہا تھا، گنجا تھا. بھئی کیا بات ہے، کیا دعا ہے؟ کہ بس یہ گنج دور ہو جائے، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، کتنا اچھا میرا رنگ تھا گنجا ہو گیا، جس کھجلی آتی رہتی ہے، میں کھجاتا رہتا ہوں، سر بھی کھجاتا رہتا ہوں، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں ساتھ، مجھے کھجانے سے فرصت نہیں ہے، لوگ کیا بیٹھیں گے آگے، میں اسی میں مر جاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک، یہ جانور ہے، اس کو پالو. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تو زیادہ تر یہ کھیتیاں باڑیاں ہوتی تھیں اور جانور پالتے تھے لوگ، بس یہی ہے سب سے بڑی انڈسٹری یہی تھی. اور جانوروں میں بھی برکت تھی، بکریوں کے بچے ماشاءاللہ سبحان اللہ. سال ہا سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے جاؤ اب اس آدمی کے، ان تینوں کا امتحان لو اب جا کے. فرشتہ جو تھا وہ لباس میں، مسافر کے لباس میں، جسے ہوتا ہے مسافر کا. اور اس زمانے میں کوئی پکی سڑکیں تو ہوتی نہیں، تو گرد و غبار ہوتا تھا، گرد و غبار میں اٹھا ہوا پہنچ گیا. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ میں آیا ہوں اور میں مسافر ہوں، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی سارا جنگل بھرا ہوا ہے، یہ بھیڑیں اور بکریاں اور ریوڑ یہ آپ کو دیا ہے اللہ نے، تو میں مسافر آدمی ہوں، کچھ مجھے بھی دے دیجئے آپ، ایک دو سواری کے کام کوئی جانور آ جائے گا، اونٹ وونٹ دے دیجئے آپ مجھ کو. تو چلے یہاں سے، بکواس کرتے ہو، اور تم کو اگر دینا شروع کر دیا تو لوگ آتے رہیں گے، اسی طرح دیتا رہوں گا لوگوں کو، چلے یہاں سے. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے پاس بہت ہے. کہا تو یہ میری کمائی ہے، یہ تو باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملی ہے. اچھا باپ دادا سے ملی ہے؟ ہاں. کہ میں تو جناب خاندانی رئیس ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھے یاد پڑتا ہے تم گنجے تھے. اور چڑھ گیا، کہنے لگی کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے، زیادہ وہ نہ کرو. کہا چلو یہاں سے، نکلو باہر. تمیز کہیں گے، کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. اب وہ تو بڑا آدمی تھا اس زمانے کا، وہاں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہو گیا تھا، مویشی اور مال اور یہ اور وہ، خادم اور نوکر اور غلام اور چاکر. فرشتے نے کہا اچھا تو یہ پہلے سے آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے؟ سن کہا اچھا. کہا میرا خیال یہ ہے، فرشتے نے کہا کہ تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا. چلو ٹھیک ہے، میں تو تم سے کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر کچھ دے دیں. کہ چلو یہاں سے نکلو باہر. اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا کہ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. محبت سے، ادب سے آپ کہتے ہیں اگر ہے دے دیں، دیں ضرور، برکت ہوتی، دینے سے برکت ہوتی. ایک دیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر سے دروازے کھلتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب کو کہتا ہے کہ اور دو اس کو، اس نے ہمارے نام پر دیا ہے، ادھر ادھر سے دو اس کو، ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے. چنانچہ
انہوں نے جب نہیں دیا اللہ کے نام پر، انہوں نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، وہ دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے۔ بس وہ فرشتہ وہاں سے نکلا اور اس کے بعد اس کے جسم میں کھجلی شروع ہو گئی، اور ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ جانور مرنے شروع ہو گئے، بیماری پھیلنی شروع ہو گئی، سب ختم۔ وہ جہاں کا تھا وہیں پر آ گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس یہ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی خیریت سے ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں مسافر ہوں۔ آپ کیا کام ہے؟ کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ مدد کر دیں، سواری کا کوئی انتظام کر دیں تو میں اگلے سفر کے لیے انتظام ہو جائے۔ کہ چلو یہاں سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، بیکار۔ کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دوں، کہ سب اللہ کے نام پہ مانگتے ہوئے آتے رہتے ہیں، چلو یہاں سے نکلو باہر۔ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں تم جسم سے تمہارے بدبو آتی ہے، اور اب تو چاروں طرف تمہارے آدمیوں کا جھمگٹا ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سارے کے سارے جھمگٹا لگا ہوا ہے۔ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، مکھیاں مارتے رہتے تھے، کچھل بکتے ہو، شرم نہیں آتی۔ یہ تو سارا جو مال تم دیکھ رہے ہو، یہ مویشی ہیں اور یہ کھیت ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو، یہ تو میرا تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تم جھک مارتے رہتے تھے، بدبو آتی رہتی تھی اور دعا کرتے رہتے تھے۔ بہرحال اب تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ بس وہ فرشتہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ بیماری شروع ہو گئی، اور چٹ پٹ میں چند دنوں کے اندر ساری چیز ختم۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی اور لیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، یہ بھی دیتا، لے بھی لیتا۔ اور اس نے کہا چلو یہاں سے نکلو باہر۔ مسافر آ گئے۔ اب یہ وہاں اس نابینا کے پاس پہنچا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ آپ کون ہیں؟ کیسے آئے؟ ان کا میں مسافر ہوں۔ ان کو تو بیٹھیے رہے۔ نوکروں سے کہا جلدی سے انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، پانی لے کر آؤ۔ کہا کیسے آنا ہوا، کہاں سے ادھر چاہیے؟ میں مسافر ہوں، آیا ہوں، سواری کا مجھے کرنا تھا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ اونٹ بہت ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، مجھے تو کچھ نہیں، بس صرف ایک اونٹ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو۔ وہ کہا ایک چاہیے؟ کہا اللہ کے نام پر۔ کہا اللہ کے نام پر ایک اونٹ؟ ارے بھائی تو سارا جنگل بھرا ہوا ہے، اور یہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، جتنے چاہو لے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ سب اللہ کے نام کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ نے دیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا ارے میاں آپ کو پتہ ہے مسافر، اس نے خود کہا ارے مسافر آپ کو پتہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا ارے مسافر بھائی آپ کو پتہ ہے، آپ آرام سے بیٹھ کو کھانا وانا کھاؤ، آپ کو پتہ ہے میں تو اندھا تھا، محتاج تھا، 2 قدم چلتا نہیں تھا، لوگوں کو تلاش کرتے رہتے، کوئی مجھے بٹھا دے، کوئی مجھے اٹھا دے، کوئی مجھے لے جائے، میں تو اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو آپ جنگل بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، یہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ اب تم کہتے ہو اللہ کے نام پر ایک اونٹ مانگتے ہو، ارے بھائی جتنے چاہے لے جاؤ، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، میرا کون سا ہے، یہ جتنے لے جاؤ گے اتنی برکت ہوگی۔ فرشتے نے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اس برکت کو ہمیشہ جاری رکھے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنا وقت بھولنا نہیں چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اب میں اس طرف آتا ہوں، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے سے یہ عبرت معلوم ہوئی کہ تنگی اور ترشی کا وقت گزرتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ میں آدمی وقت گزارے، پھر اللہ رب العالمین جب عزت عطا فرمائے اور شان و شوکت عطا فرمائے، اپنے خزانے غیب سے مدد فرمائے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ کو نعمت دی، تیرا شکر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کہتا یہی رہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔
جب ہو تو کہنا چاہیے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے اللہ نے تم کو دی ہے. ان اللہ عز وجل، حدیث مبارک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر ظاہر ہو اور وہ اس نعمت کا اقرار بھی کرے. یہ کہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور موجود ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے نہیں نہیں میرے پاس تو کچھ مال وال نہیں ہے، میں زکوٰۃ وکات بس ایسے ہی، میرے پاس کچھ نہیں، میں تو خود غریب آدمی، اس طرح سے کہے اور اپنے آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے ان کو چھپائے، بتائے نہیں. اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کیا کرو، ان کو کہو اللہ نے مجھ کو الحمدللہ مال دیا ہے، اللہ نے مجھ کو الحمدللہ اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، مکان دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جو ہو سکتا ہے میں اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ بھی کرتا ہوں. یعنی بخل نہیں ہونا چاہیے. نعمتوں کو چھپاتے ہیں لوگ بات تاکہ لوگ مجھ سے سوال نہ کریں، سوال کرنے والا سوال نہ کرے. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا ہے تو کچھ مجھے بھی دے دے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور وہیں آپ نے پھر وصال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ جو کچھ کے بیان کیا اس کو قبول فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل، اور جو مرحومین ہیں تیرے محبوب کی امت کے قبرستان میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں، اے اللہ ان قبرستانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اپنے محبوب کی امت کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبر میں کشادگی عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں میں مغفرت فرما، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما. حضرت عبدالعلیم ابر باران بحیر احسان، حضرت عبدالعلیم ہیں چراغ علم و عرفان، حضرت عبدالعلیم ابر باران رحم عرفان، حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسولہ، حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسولہ، حضرت عبدالعلیم ہیں غلام شاہ جیلاں، حضرت عبدالعلیم ہیں غلام شاہ جیلاں، حضرت عبدالعلیم. آپ تھے خلق رسول اللہ کے آئینہ دار، آپ تھے خلق رسول اللہ کے آئینہ دار، آپ تھے لطف فراواں، حضرت عبدالعلیم آپ تھے لطف فراواں، حضرت عبدالعلیم مشرق و مغرب میں پھیلایا ہے دین مصطفیٰ، مشرق و مغرب میں پھیلایا ہے دین مصطفیٰ. آپ تھے حق کے نگہباں، حضرت عبدالعلیم آپ تھے حق کے نگہباں، حضرت عبدالعلیم. آج بھی قربت ہے حاصل شاہ والا کی تمہیں، آج بھی قربت ہے حاصل شاہ والا کی تمہیں.
بھی قربت ہے حاصل شاہ والا کی تمہیں، عالم برزخ میں شاداں حضرت عبدالعلیم، عالم برزخ میں شاداں حضرت عبدالعلیم۔ آپ کی تبلیغ کے سب معترف ہیں آج بھی، آپ کی تبلیغ کے سب معترف ہیں آج بھی، آپ ہی سے ہے چراغ حضرت عبدالعلیم، آپ